غلطیوں کی جو بات ہے وہ ہو جاتی ہیں ہر اس بندے سے جس نے کچھ نہ کچھ سوچ کے کوئی تکا لگانا ہوتا ہے. اس سے غلطی ضرور ہو جائے گی، لیکن اگر آپ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق چل رہے ہوں تو آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، اور آپ اسے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں بس فالو کر رہے ہوں تو پھر غلطی نہیں ہوگی. اس سے آپ کیا سمجھے جو بات میں نے بھی کہی کہ اگر آپ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، جو کوئی اصول ہے یا کوئی طے شدہ بات ہے. کئی ہوتے ہیں یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں، بالکل بین الاقوامی کائناتی سچائیاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یا اگر مسئلہ ہو تو آپ کم از کم اپنے آپ کو بلیم نہیں کر سکتے. اس بات سے آپ کیا سمجھے ہیں کہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی پرنسپلز ہیں جن کو فالو کرنا ہے. کہ 12 سٹیپ پروگرام ہے، یہ 1935 سے نشے کی بیماری کے علاج میں ایک بین الاقوامی پروگرام ہے جس کو 12 سٹیپس پروگرام کہتے ہیں. اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو کبھی ندامت نہیں ہوگی. اگر آپ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے کسی اصول کو فالو کرتے ہیں، کسی نظریے کو فالو کرتے ہیں، جیسے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، یا شارپن دی سو، یا سینرجائز، یا ون ون ڈیل، یا بی پرو ایکٹیو، اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ طے شدہ پرنسپلز ہیں جو کہ آپ فالو کر رہے ہیں. اگر آپ اس بات کو فالو کریں گے کہ انیبلنگ نہیں کرنی اور پرووکنگ نہیں کرنی. انیبلنگ آپ سمجھتے ہیں کہ مریض کے لیے بہانے بنانا اور جو تکلیفیں اس کی بیماری سے ابھرتی ہیں ان تکلیفوں کو اپنی جان پہ لے لینا، اور جب وہ نشے کی وجہ سے کسی چکر میں پھنستا ہے کسی جگہ تو اس کو فوراً اس میں سے نکالنا. تو سائنس کہہ رہی ہے انیبلنگ نہیں کرنی، لیکن آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کیسے نہ کریں. ہمارا بچہ پولیس میں پھنس گیا ہے، رات کو 2 بجے ٹیلی فون آیا ہے، تو خاندان کے اہم لوگوں کو لے کے یا انفلوئنسر لوگوں کو لے کے تھانے پہنچیں گے، منت کریں گے، رشوت دیں گے، 3 بجے اس کو لے کے گھر آئیں گے، اور واپسی پہ سارا رستہ اس کی لعنت ملامت کریں گے، جو کہ پرووکنگ ہے، جو کہ کہتے ہیں نہ کرنا. تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اتنی بستی ہوئی تھانے پھر واپسی تے دی بستی بھی نہ کریے تو پھر کی کریے. پر سائنس کہتی ہے کہ نو، نہ آپ انیبلنگ کر سکتے ہیں، نہ آپ پرووکنگ کر سکتے ہیں. آپ عزت کے ساتھ ہی بات کریں گے، لیکن آپ اگر وہ تھانے میں پھنس گیا ہے تو آپ جا کے تھانے بیٹھ جائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر بیٹھے رہیں، آپ جا کے تھانے بیٹھ جائیں. وہ بارز کے اس جانب اور آپ بارز کے اس جانب بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، اور رات بھر آپ وہاں رہتے ہیں، اور آپ درد دل کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں اسرٹیولی، اور اس کو کچھ نتائج تھوڑے بہت صبح تک بھگتنے دیں، اور اس کا ساتھ دیں، اس کو چھوڑ کے اکیلا نہ کہیں دور چلے جائیں. ابینڈن مت کریں. یاد رکھیں کہ یہ جو ابینڈن کرنا ہوتا ہے نا، کسی کو یہ دھمکی دینا ہوتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اٹ نیور ورکس. یہ ابینڈن کرنا بچوں کے لیے بچپن سے ہی وہ اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ جس چیز کو وہ بہت زیادہ خوفزدہ کرنے والی سمجھتے ہیں وہ ابینڈنمنٹ ہے. حتیٰ کہ ایک کمرے میں 1 سال کا بچہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی ماں اٹھ کے دوسرے کمرے میں جاتی ہے تو بچہ سوچتا ہے کہ بس ماں کبھی واپس نہیں آئے گی. تو بات یہ ہے کہ 3 سال کا بچہ ہو، 5 سال کا بچہ ہو، اسکول اگر اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ وہ اسکول چند گھنٹے کے لیے بھیجا ہے جو کہ ضروری ہے. اور 2-4 دن میں بچے کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ صبح چھوڑتی ہے ماں تو دوپہر کو پکڑ لیتی ہے باپ. ابینڈن کرنے کی بات جو کہ خامد اور بیوی کے درمیان سب سے زیادہ ہوتی ہے، کہ کوئی بات منوانے کے لیے خامد بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تم یہ بات نہیں مانو گی تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یا بیوی کہتی ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں میکے چلی جاؤں گی. یہ جو ابینڈنمنٹ ہے اٹ ڈزنٹ ورک ایز اے رول. یہ ہر انسان کی بڑی بنیادی سی کمزوری ہے
کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کو ابینڈن کر دیا جائے. یہ کچھ خطرہ ہے جس کا تاریخی کوئی تعلق ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو پہلے ابینڈن کر دیا جاتا تھا. ہزاروں سال پہلے کوئی اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے ساتھ کیری آن نہیں کرتا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں جنگل کے زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا. لوگ اپنے بچوں کو کہیں ابینڈن کر دیتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. اور آج کی دنیا میں بھی کہیں کہیں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ وہ خود زندہ ہوتے ہیں, لیکن وہ ابینڈن کر دیتے ہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں, یعنی ابینڈن کر دیتے ہیں. جو بھی کرنا ہے نا کسی اصول کے مطابق کرنا ہے. ایک اصول یہ ہے کہ انیبلنگ نہیں کرنی, پرووکنگ نہیں کرنی. ایک اور اصول ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے پیشنٹ سے بات کرنی ہے تو انکنڈیشنل ریگارڈ اگر ہے تو کرنی ہے, ورنہ نہ کریں, مہربانی کریں بات نہ کریں. انکنڈیشنل ریگارڈ رکھ کے بات کرنی ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ نشے کا مریض ہے لیکن یہ انسانی طور پر ایک ریگارڈ کا یا عزت کا حقدار ہے. نان ججمنٹل ہونے کی ضرورت ہے, نان ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ چاہیے. یہ کچھ اصول ہیں جو طے شدہ ہیں جن سے آپ دائیں سے بائیں نہیں ہو سکتے. اگر آپ اپنے مریض کی بہتری چاہتے ہیں کسی نہ کسی اصول پہ چلنا ہوگا. کوئی مینجمنٹ کا اصول ہوگا, لیکن باقی جو ہم اپنی سوچ سمجھ سے کرتے ہیں وہ تیر تکا ہے. اصول سیدھا سیدھا ہے جو کہ اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو زندگی میں اس مسئلے میں جب آپ پھنستے ہیں نشے کی بیماری میں تو بہت آسانیاں ہو جائیں گی. کسی اصول پہ چلنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ کسی ایسے بندے کی ذمہ داری نہیں لگا سکتے مریض کے بارے میں نشہ روکنے کے حوالے سے جو مریض سے کمزور ہے. مجھے بتائیے, کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی بیوی کی ذمہ داری لگا سکتے ہیں کہ وہ خاوند کے نشے کے بارے میں سارے اقدامات کرے اور باقی فیملی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے؟ اور وہ کرے, اور جب مریض نشہ کرے تو وہ اپنے خاوند کے نشے کے بارے میں اپنے سسر کو یا ساس کو یا دیور جیٹھ کو رپورٹ کرے. ایسے میں کیا ہوگا؟ لوور پاور جو ہے اس کے ذمہ نہیں لگانی چاہیے. جیسے مجھے یہ بتائیے کہ جو چوکیدار ہوتا ہے وہ کسی ادارے کے سربراہ کی تلاشی لے سکتا ہے باہر آتے جاتے؟ کیا آرگنائزیشن میں کوئی سبارڈینیٹ کی آپ ذمہ داری لگاتے ہیں کہ تم نے اپنے سینئر کی نگرانی کرنی ہے یا مانیٹرنگ کرنی ہے؟ سبارڈینیٹ کی ذمہ داری لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. اسی طرح پھر آپ کو کیسے پتہ چلے کہ مریض نشہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے نہیں کرتا, وہ نشہ کرتا ہے بچ بچا کے. خاص طور پر جو علاج کا منہ دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے پھر کھل کھلا کے بغاوت کے ساتھ نشہ کرنا ممکن نہیں رہتا. فیملی کامیاب ہو رہی ہوتی ہے اور وہ نشہ پھر ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ جس میں فیملی کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نشہ کر رہا ہے, پر فیملی بے دست و پا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں, اب ثبوت نہیں ہے, ثبوت نہیں ہے. وہ کہتے تم نے نشہ کیا ہوا ہے, کہتے تانوں ہمیں شک پیندے نے, یا اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے. تو آپ کے پاس پھر کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. اور وہ جو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والی بات ہے, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ کیا کمزور بیوی باندھے؟ نہیں کر سکتا. کیا ماں باپ باندھے؟ وہ بھی نہیں کر سکتے. بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ آرگنائزیشن باندھے گی. اگر وہ بندہ سلپری لوگوں کے ساتھ, چکنے لوگوں کے ساتھ اور چکنی جگہوں پہ جاتا ہے اور چکنے ٹائموں پہ جاتا ہے. چکنا ٹائم کون سا آتا ہے؟ رات 3 بجے بندہ گھر آ رہا ہے تو کہنا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہاں, میں ویکھو میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جیڑا بندہ گھر 3 بجے آوے وہ ٹھیک ٹھاک کوئی نہیں. یہ پکی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ 3 بجے رات گھر آنے والا کوئی ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا. سلپری لوگوں سے ملنے والا کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. اگر وہ آپ کے سامنے سلپری لوگوں سے ملتا ہے اور کہتا ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں, میرا پیشاب چیک کرا لو, میرا وہ چیک کرا لو, فلاں چیک کرا لو, وہ کچھ بھی نہیں, وہ فضول ہے. اگر سلپری جگہوں پہ پایا جاتا ہے, سلپری لوگوں کے ساتھ پایا جاتا ہے, سلپری ٹائم میں پایا جاتا ہے, تو پھر یورین چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اور جو 3 مہینے والا رزلٹ ہے ایوریج کا HbA1c وہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت برا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے مریض بھی استادیاں لگا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یورین کے ٹیسٹ کو نیگیٹو بنانے کے 11 طریقے کون سے ہیں. یہ سارے ان کو پتہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا یہ بھلے مانسوں کے لیے ہوتے ہیں, استادوں کے لیے نہیں ہوتے. مجھے بتائیے کہ لال بتی جو ہے یہ بھلے مانسوں کے لیے ہے. جب بھلا مانس نہیں ہے وہ پہلے کھبیات ہو جائے گا, پھر سڑک کراس کرے گا, پھر سجیات ہو جائے گا تو نکل جائے گا. اب مجھے بتائیں کہ اس نے لال بتی توڑی کہ نہیں توڑی؟ توڑ دی نا, کیونکہ لال بتی تھی تو وہ لیفٹ ہو گیا. تو لیفٹ ہونا تو الاؤ ہے, لیفٹ ہونے کے بعد سڑک کراس کرنا تو ویسے ہی الاؤ ہے, سڑک کراس کرنے کے بعد پھر رائٹ ہونا الاؤ ہے, رائٹ ہو کے پھر لیفٹ ہونا الاؤ ہے. تو ان سب چیزوں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہے اور ڈھیر سارا نشہ کرتا ہے تو اگلے 4-5 دن اس کے یورین میں آئے گا, لیکن وہ تو ڈھیر سارا نہیں نہ کرے گا کیونکہ اس نے پکڑے نہیں جانا, لہٰذا وہ تھوڑا کرے گا. اچھا اگر کوئی بندہ تھوڑا نشہ کرتا ہے اور روز کرتا ہے, مہینہ ہو گیا روز کری جا رہا ہے, تو وہ بھی روز آئے گا, پھر وہ چھپے گا نہیں. لیکن اگر کوئی تھوڑا سا نشہ کرتا ہے اور مہینے میں 5 دن کرتا ہے وہ چھپا سکتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ رات 3 بجے مجھے نشے کر کے آنا ہے جب سب سو رہے ہوں, اور میں نے کہنا بہت تھکا ہوں, کم بڑا کیتا ہے آج میں, اور اس کے بعد سویر تک کوئی لڑائی پڑ جاتی ہے, شام تک خبریں پھیل جاتی ہیں, ہیڈ کوارٹر تک GHQ تک خبریں جاتی ہیں, اور اتنی دیر میں کہا جاتا ہے یورین چیک کرانا ہے, کہتے کرانے کے نہیں کرانا. اس تو بعد ایک دن ہور لنگ جاتا ہے, کہتے کرا لو یورین تسی چیک, ہو ایک دن ہور لنگ جاتا ہے, اور پھر بندہ کہتا ہے نہیں ولنگ ویز دا جڑا رزلٹ ہے نا وہ نہیں مینوں پسند, باہروں کدھروں کرا لو. یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں ایک امکانات کی بات ہوتی ہے, امکانات کی بات ہوتی ہے, کیونکہ کئی ڈائریکٹ ٹیسٹ ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, کئی انڈائریکٹ ہوتے ہیں. جیسے الکوہل کا جو ٹیسٹ ہے وہ انڈائریکٹ ہوتا ہے, اس میں بھی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو کلینکل ججمنٹ ہے وہ سب سے بہتر ہے. ٹیسٹ اس کو انڈورس کر سکتا ہے, لیکن اگر کلینکل ججمنٹ آپ کی ہے کہ کسی نے نشہ کیا ہوا ہے اور ٹیسٹ کہہ رہا ہے کہ کوئی نشہ نہیں کیا ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ نشہ کیا ہوا ہے. جو بندہ راتوں کو باہر رہتا ہے, جو بندہ سٹرکچر سے بھاگتا ہے, ولنگ بیس سے بھاگتا ہے, ہر جگہ جاتا ہے پر ولنگ بیس جانے کو دل نہیں کرتا, اسے اور کیا کر رہا ہے؟ وہ نشہ نہیں کر رہا تو اور کیا کر رہا ہے؟ جو نشہ نہیں کر رہا اس کا تو آنے کو دل کرتا ہے, وہ تو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ تو بڑے شوق سے آئے گا, وہ تو اپنی بہادری دکھانے آئے گا کہ دیکھو جی مجھے 2 مہینے ہو گئے, دیکھو جی مجھے 3 مہینے ہو گئے, دیکھو جی مجھے 6 مہینے ہو گئے. لیکن جو کہتا ہے کہ میرے سامنے ولنگ ویز دا نہ لو, وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پارٹی کوئی اور ہے, اور جس کی پارٹی کوئی اور ہے وہ نشہ کر رہا ہے. کچھ بھی کہہ دیتے ہیں پیشنٹ کہہ دیتے ہیں کہ جب ہم داخل تھے تو ہمیں فلانا بندہ سگریٹ لا کے دیتا تھا. پیشنٹ کہتے ہیں کہ جب میں یورین دینے جاتا تھا تو فلانے اسسٹنٹ مینیجر کو میں پیسے دے کے تو سیمپل بدل دیتا تھا. حالانکہ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے, ہم ان چیزوں کا پورا خیال رکھتے ہیں, لیکن پیشنٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے کا کہ جس نے ابھی پارٹی نہیں بدلی, جس نے ابھی ارادے ٹھیک نہیں کیے, وہ یہ باتیں کیوں کرتا ہے؟ آرگنائزیشن کو ملائن کرنا چاہتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ پیرنٹس ملائن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں بھلا؟ کیونکہ وہ ان کا اپنا ہوتا ہے, وہ بچپن کا لاڈلا ہوتا ہے, بچپن کا پیارا ہوتا ہے, اس کے ساتھ فیملیئرٹی ہوتی ہے, بار بار دل کرتا ہے کہ یہ ضرور سچ ہی کہہ رہا ہوگا, اسی لیے سینکڑوں وعدے کرتا ہے پیشنٹ کہ میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا. تو سمپل سی بات یہ ہے, اتھینٹسٹی کہاں ہے؟ ریلیٹیو ٹرم ہے نا, اتھینٹسٹی کہاں ہے؟ کہ آپ اگر اپنے آپ کو مصیبتوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو جائیں جا کے گوگل پہ دیکھیں کہ کیا پرنسپلز ہیں, کیسے فالو کرنا ہے. اور اگر مختلف جگہ سے پرنسپلز اکٹھے نہیں کرنا چاہتے تو ایک جگہ سے کر لیں. نائڈا ایک آرگنائزیشن ہے امریکہ کی سرکاری, اور ان کے ایک ڈاکومنٹ ہے پرنسپلز آف ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ. ان پرنسپلز کو فالو کرنا شروع کر دیں. اور یہ باتیں کہ وہ تو میں سگریٹ وہاں پی لیا کرتا تھا, فلاں چیز تو میں وہاں کر لیا کرتا تھا, یہ باتیں آرگنائزیشن کو ملائن کرنے کے لیے کی جاتی ہیں.
اور جب ہم سے بات کرتے ہیں تو والدین کے حوالے سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ میرے والدین بہت اچھے ہیں. جو فیبرک ہے، جو بچہ ہے آپ کا، جو کہ ایک کانسٹنٹ ریالٹی ہے. آپ کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی ریالٹی ہوتی ہے، ایک ننھا منا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ پرورش پا کے ایک جوان آدمی بنتا ہے، تو وہ ایک کانسٹنٹ ریالٹی ہے. کسی دن وہ اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے، یہ ایک ٹیمپریری سچویشن ہے. جب آپ کا بچہ آپ کو پانی کا گلاس لا کے دیتا ہے یا آپ کو دباتا ہے تو وہ اچھا کام کرتا ہے. جب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے، میں تے انجی کراں گا، تو وہ برا کام کرتا ہے. پر یہ کانسٹنٹ ریالٹی نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپریری ریالٹی ہے. اگر آپ کے بچے کے نمبر اس دفعہ 40% آئے ہیں میتھمیٹکس میں تو یہ ایک ٹیمپریری ریالٹی ہے. آپ کا جو بچہ ہے وہ ایک کانسٹنٹ ریالٹی ہے. تو آپ کانسٹنٹ ریالٹی کو کانسٹنٹ ریالٹی کے طور پر دیکھیں گے اور ٹیمپریری چیز کو ٹیمپریری چیز کے طور پر دیکھیں گے. آپ ان کو گڈمڈ نہیں کریں گے. یہ تو ہپوکریٹک ریلیشن شپ تو یہ ہو گیا کہ آپ اس کے لیے ٹیلی فون کر کے بتاتے ہیں کہ وہ بیمار ہے اس لیے دفتر نہیں آئے گا. یہ ہے ہپوکریٹک. لیکن اگر آپ کو دفتر سے کال آتی ہے تو آپ کہتے ہیں انہوں پوچھ لینا، میں نہیں بول دی. یا آپ کہتے ہیں کہ وہ رات کا پیے ہوئے آئے تھے تو سویرے ہینگ اوور ہو رہا ہے ان کو. جو ایڈکشن ہوتی ہے، جو الکوہلزم ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے میں 5 روپ بدلتا ہے بندہ. جب شام کو پینا شروع کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد لوگ آ جاتے ہیں منتوں مرادیں لینے کے لیے. جب ایک بندہ نشہ کرتا ہے شام کو، کوئی افسر ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے، کوئی خاندان کا بڑا ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے، تو تمام لوگ اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ پوری کرتا ہے. اور 2 گھنٹے کے بعد وہ بندہ جو ہے انرجائز سا ہو جاتا ہے اور جو بندہ نظر آتا ہے وہ اس کی بےزتی کرتا ہے. اور یہ ایک اور بندہ ہوتا ہے. اور رات کو 2:30 بجے جب وہ ڈرنک ہو کے صوفے سے سر نیچے لگ رہا ہوتا ہے، ٹانگیں ہوا میں ہوتی ہیں، اور بیوی آ کے اس کو دیکھتی ہے اور گھساٹ سر پہ جا کے لٹاتی ہے، تو یہ ایک اور بندہ ہوتا ہے. اور سویرے اٹھ کے ناشتے سے بھی پہلے ہینگ اوور کے اندر پچھتاوے کے ساتھ بیوی کے پاس جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے کہ باجی میں معاف کر دو، کیونکہ میں رات آپ کو میں نے یہ کہا، میں نے وہ کہا، میں نے فلاں کہا. اتنا نیک ہوا ہوتا ہے. اور جس سے رات کو وعدہ کیا تھا نا کہ کل میں تمہاری پروموشن کر دوں گا یا کل میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا، جب وہ دوپہر کو پیسے لینے آتا ہے تو کہتا دفع ہو جا، کدھر تو آ جانا روز پیسے منگن. تو کہتا ہے کل شامی تے تسی کیا سی، ادھے تو انہوں 2 گالاں ہور پیندیاں. تو یہ 5 بندے ہیں جن سے آپ نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، جن کے ساتھ. جو برین ہے اس کے اندر نیچرل کیمیکلز ہیں، اور یہ ایک باہر کا کیمیکل اندر جاتا ہے، الکوہل، ہیروئن، کوکین. سن لیجئے، باہر کا ایک کیمیکل اندر جاتا ہے اور اندر کے سارے کیمیکلز کو ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس سے اچھے رویے کی توقع کیسے رکھیں گے؟ تو انکنڈیشنل ریگارڈ تو آپ کو کرنا پڑے گا. نان ججمنٹل تو ہونا پڑے گا. کیا آپ ڈائیبیٹک کو یا دل کے مریض کو عزت نہیں دیتے؟ کیا اس کا قصور نہیں ہوتا دل کے مرض میں؟ جب بھی کوئی بیمار ہوگا، چاہے وہ 2 سال کا بچہ ہے اور ماں کی گود میں ہے، وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ ری کر رہا ہوتا ہے، وہ بری بری شکلیں بنا رہا ہوتا ہے. جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ صحت مند کو تنگ کر رہا ہوتا ہے. جب کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس بندے کو تنگ کر رہا ہوتا ہے جس کا بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہے. اور جو شوگر کا مریض اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی پلیئر ہوتا ہے، انوائے نہیں کر رہا ہوتا، وہ ٹارچر ہی کر رہا ہوتا ہے. جو غصہ کر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ انوائے نہیں کر رہا ہوتا، وہ ٹارچر کر رہا ہوتا ہے. The wearer knows where the shoe pinches. تو کوئی بھی بیمار ہو، چاہے وہ کینسر کا پیشنٹ ہو، چاہے نمونیا کا پیشنٹ ہو، چاہے بخار کا مریض ہو، وہ تنگ کرے گا. جب آپ لکھتے ہیں گوگل پہ جا کے کہ ہمیں فیملی میں ایڈکشن کا سامنا ہے، الکوہلزم کا سامنا ہے، ویئر از دی سولوشن، بس اتنا لکھنا ہے آپ نے، ویئر از دی سولوشن. اور اس کے بعد آپ اگلے 50 سال لگے رہیں تو آپ وہ مٹیریل نہیں پڑھ سکتے جو کہ آپ کی مدد کے لیے سامنے آئے گا اور ایک دوسرے کو ری انفورس کرے گا. اور وہ سب کہیں گے کہ بی ریسپیکٹفل ود ہم، وہ کہیں گے کہ نان ججمنٹل ہو. بیمار کے ساتھ جب کوئی وومٹنگ کر دیتا ہے تو کتنی بدبو آتی ہے اور کتنی گندگی محسوس ہوتی ہے.
اور جب کوئی وامٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور آپ اسے سنبھال رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی وامٹنگ کا کافی حصہ گرتا ہے. کبھی بولے آپ؟ اصل بات پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ مریض بیمار ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کبھی بھی رسپیکٹ کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے ٹارچر کر رہا ہے، یہ جان کے کر رہا ہے، یہ ہے ہی پیڑا، تو پھر یہ ایک اور پیراڈائم ہے، یہ ایک اور نظریہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی بیمار ہوگا وہ خدمت لے گا، تھینک لیس ہوگا. آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر میں جب بھی کوئی مریض ہوتا ہے، مریض عام طور پر تھینک لیس ہوتا ہے. اس کا نام ایسے ہی پیشنٹ رکھا ہوا ہے، یہ نام رکھا ہوا ہے اس کا. جیسے لوگ نام رکھ دیتے ہیں نا، کسی نو نظر نہیں آندا تے او دا نام نور پر ہی رکھ دیندے نے. دیکھیے یہ جو چیز ہے نا اسٹیٹ، جو جس سے آپ باتیں کر رہی ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. آپ کو اس تکلیف دہ اسٹیٹ میں سے باہر آنا ہے اور وہ بہت ضروری ہے. اور باہر آنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایمپیتھیٹک ہو جائیں، ایمپیتھی لے آئیں. ذرا اس کی جگہ ہو کے سوچیں کہ سب سے زیادہ ٹارچر اس بندے کو ہے جس کی زندگی کئی دفعہ نشے نے خطرے میں ڈالی. جو ہدایات آپ پیشنٹ کو دیتے ہیں اور جو ہدایات ہم فیملی کو دیتے ہیں وہ فیملی مانتی ہے. فیملی بھی تو سٹک کرتی ہے نا اپنے اوریجنل آئیڈیاز کے ساتھ کہ ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے. فیملی بھی تو نہیں مانتی نا. اور ہم کہتے ہیں جاؤ جا کے کراس چیک کر لو، دیکھ لو کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا، کہ انیبلنگ نہیں کرنی، پرووکنگ نہیں کرنی. یہ دو سمپل سی چیزیں ہیں. اگر آپ انیبلنگ اور پرووکنگ کرنے سے باز آ جائیں، مریض آپ کے پاؤں میں گر جائے گا کہ میرا کچھ کر لو، میرا علاج کرا دو. یہ صرف دو چیزیں ہیں اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. انیبلنگ نیچے لے آئیں، 50% کر دیں، 0 پہ مت لائیں. پرووکنگ 50% کر دیں، 0 پہ مت لائیں. مریض پاؤں میں آ کے گر جائے گا، کہے گا جی میرا کچھ کر لو. اوور کم کرنے کے لیے بیسٹ تو یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے، چاہے انڈر دی انفلوئنس ہوئے، چاہے کسی طرح بھی ہو، تو غلطی ہو جائے تو اپولوجائز کریں. پہلے تو ہے معافی مانگیں، پھر ہے تلافی کریں، پھر ہے کچھ فالتو دیں. آپ کا تو کام ہے کہ آپ نے معافی مانگنی ہے دل و جان سے. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے تلافی کرنی ہے جتنا نقصان کیا ہے وہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ فالتو کا آپ نے دینا ہے تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ تلافی میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. اور یہ 12 قدموں کے پروگرام میں شامل ہے، 8واں اور 9واں سٹیپ. اور اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بندہ فرض کریں فرانس چلا گیا ہے تو آپ اس کے بدلے کسی اور بندے سے جا کے کہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ غلطی کی تھی تو وہ چلا گیا ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے معافی مانگ رہا ہوں. وہ تو سارا اسٹرکچر ہے نا. غلطیوں کو جو بندے نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اس نے نشے سے نکلنا ہے. اگر کوئی سیکیٹرک النس ہے تو اس کا علاج ہوگا، پھر اس کے ساتھ انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ ہوگا. یہ سارا اسٹرکچر جو ہے طے شدہ ہے. یہ کوئی ہم نے انوینٹ نہیں کرنا یا آپ نے اس کو ایجاد نہیں کرنا. اتنی سہولت ہے. میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی علاج کے بارے میں نے کچھ نہیں سوچا. مجھے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے کیا تیار ملتا ہے. جو مجھے بیٹھ کے تو ایجاد کرنا ہے، اگر کوئی ٹیلی ویژن یا کوئی پہیہ ایجاد کرنا ہے تو بہت مشکل کام ہے. میں اتنا موجد قسم کا بندہ نہیں ہوں. لیکن کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اگر میں یہ تلاش کر سکتا ہوں تو میرے لیے بہت آسان ہے کہ انٹرنیٹ پہ جائیں، کتابیں کھولیں، کسی سے بات کریں جس کا تجربہ ہے اور اس سے پوچھ لیں تو بہت آسان ہو جائے گا. اب تو علاج اتنا سمپل ہے، جیسے گوگل کی مدد سے آپ کہیں گاڑی چلا رہے ہوں اور آپ کسی منزل کی طرف جا رہے ہوں اور وہ خاتون آپ کو بتا رہی ہو کہ یہاں سے 200 میٹر جا کے رائٹ ہو جائے اور 100 میٹر جا کے لیفٹ ہو جائیں، اور اگر آپ کسی غلط جگہ ٹرن لے لیتے ہیں تو وہ نیا میپ آپ کو دے دیتے ہیں کہ اب سنس یو ہیو میڈ دس مسٹیک تو ری روٹ کر دیتے ہیں. وہ پھر بیچاری بغیر غصہ کیتے ہیں وچ فٹے منہ بھی نہیں کہندی کہ فٹے منہ تہاڈا 3 واری تسی یہ گڑبڑ کیتی ہے، کچھ بھی نہیں کہندی. ہسدی ہسدی پھر کہندی ہے لو جی کھبے ہو جاؤ، سجے ہو جاؤ، پھر سامنے نو ٹر جاؤ، اے لو تہاڈا گھر آ گیا. آج کل علاج بھی بالکل ایسا ہے کہ ہر مرحلے پہ جہاں آپ غلط ایگزٹ کر جاؤ
واپسی کا راستہ موجود ہے, ری روٹنگ موجود ہے. جو بندہ بھی 11, 12, 1 بجے اٹھتا ہے اس کا موڈ خراب ہوگا, میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. کہ جو بندہ بھی 12 بجے 1 بجے سو کے اٹھتا ہے, اپنا آدھا دن گنوا کے اٹھتا ہے, اپنا آدھا دن لوز کر کے اٹھتا ہے, اس کا موڈ خراب ہوگا. جس کا موڈ خراب ہوگا وہ کسی سے لڑے گا تو نشہ کرے گا تو پھر آئے گا. میں تو تھانوں دساں ہن جیڑا بندہ عشاء پڑھ کے سوندا ہے گھر والے اس نال لڑدے نے, بڑا مشکل ہوتی ہے جب بندہ بور ہو رہا ہے, اس کے کرنے کا کام کوئی نہیں. اور ظاہر بات ہے کہ ڈوئل ڈس آرڈر ہے, نشہ بھی چھوڑا ہوا ہے, ساتھ سیکیٹرک پرابلم بھی ہے. اصل چیز ہے کہ کوئی بھی فیملی اپنے پیشنٹ کو جینوئنلی بیمار نہیں سمجھتی, بس یہ سمجھتی ہے کہ انہیں ساری زندگی عذاب کیتی ہے, اے نشہ کر کر کے سانوں تنگ کرتا ہے. ہر گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خراب آدمی ہے, کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بگاڑ ہے. اور یہ بات بھی کنفیوز سی ہوتی ہے ان کی. لیکن انکنڈیشنل ریگارڈ, اس سے کوئی خرچہ تو نہیں بڑھ جاتا. انکنڈیشنل ریگارڈ کہ اپنا بچہ ہے اس کے فیبرک سے پیار کریں, جن دھاگوں سے وہ بنا ہوا ہے ان دھاگوں سے پیار کریں, اور اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو اپریشیٹ کریں, نظر انداز نہ کریں. اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کو بتا دو کہ یہ کام غلط ہے پر تم ٹھیک آدمی ہو. زیادہ تر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو خطرہ کن لوگوں سے ہوتا ہے, اپنوں سے کہ پرایوں سے. حقیقت میں خطرہ کس سے ہوتا ہے؟ حقیقت میں زندگی عذاب اپنے بناتے ہیں, لیکن ہم قدر ان کی نہیں کرتے جو ہماری زندگی کو آرام دہ بناتے ہیں. ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ معمولی تنخواہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, ہم ان کی کوئی قدر نہیں کر رہے ہوتے. جو اپنے گھر چھوڑ کے, گاؤں چھوڑ کے, بچے چھوڑ کے آ کے تو دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں چوکیدارا کرنے کے لیے, ہم نے کبھی سائے سے زیادہ ان کو کچھ نہیں سمجھا. اور جو گھر کے لوگ دن رات تنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ بنا جائیں, ان کے بچوں کے لیے کچھ بنا جائیں, ان کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے لیے کچھ بنا جائیں. تو مجھے بتائیے کہ ہماری عقل کام کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کہ جہاں سے آپ کو فیض ملتا ہے, جہاں سے آپ کو سکون ملتا ہے, جہاں سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے, وہاں آپ کوئی قدر نہ کریں. اور جہاں سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی, کوئی فیض نہیں ملتا, صرف تکلیف ملتی ہے, تو ان کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں ہاتھ دھو کے. تو ججمنٹ ہے نا سمپل سی جو آپ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں, جو آپ کی بات مانتا ہے اس کی بات مانیں, جو آپ کو فیض پہنچاتا ہے اس کو فیض پہنچائیں. پھر آپ کو کوئی شکایت نہیں رہے گی کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیونکہ جب آپ خود انیائے کرتے ہیں, جب خود ظلم کرتے ہیں, کہ جو خدمت کرتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے, اور جو ٹارچر کرتے ہیں تو ان کے قدموں میں گرے رہتے ہیں, تو پھر ہمارا اپنا قصور ہے نا. اگر ہم فیئر ہو جائیں اور ان لوگوں کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آسانیاں لاتے ہیں, جو اف نہیں کرتے, جو آگے سے بہانے نہیں کرتے, جن کو آپ کو آدھی رات کو آواز دیں وہ بھاگے چلے آتے ہیں, ان لوگوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, لازماً ہوتے ہیں, پر سمپل جو چیز نظر آتی ہے دیکھنے میں کہ ہم ان لوگوں کی کوئی قدر نہیں کرتے جو ہماری قدر کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کے پیچھے پرچھائی بن کے پھرتے رہتے ہیں جنہوں نے کبھی ہماری قدر نہیں کی. تو فیئر ہونا چاہیے نا, یہ ایک سمپل سی لاجک ہے. ہم اور آپ بڑے اچھے زمانے میں رہتے ہیں کہ جہاں ہر چیز کو کراس چیک کیا جا سکتا ہے. آپ گوگل پہ جائیں, یوٹیوب پہ جائیں, ویب سائٹس پہ جائیں, کتابوں پہ جائیں, تو آپ کو کسوٹی مل جائے گی کہ یہ بات صحیح ہے, یہ بات غلط ہے. حتیٰ کہ ایسی ایسی چیزیں, اگر آپ کوئی شعر آپ جانتے ہیں جس کا کوئی لفظ یاد نہیں آ رہا, تو جتنا یاد ہے آپ وہ لکھ دیں گوگل, وہ آپ کو اردو میں شعر لکھا ہوا بتا دیں گے کہ یہ شعر, اس میں یہ الفاظ ہیں, یہ فلاں شاعر نے بولا تھا اور فلاں نے اپنی تحریر میں اس کو استعمال کیا, یہ ان موقعوں پہ بولا جاتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی یہ ضرورت پہلے سے انہوں نے وہاں پوری کر کے رکھی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کچھ بھی کر دیں, کئی دفعہ پرانے گانوں کا آپ ایسے ہی کوئی تھوڑی ٹیون یاد ہوتی ہے, کوئی تھوڑا ایک لفظ یاد ہوتا ہے,
آپ وہ لکھ دیں, اس کے بعد وہ تھوڑی اور مدد مانگے گا, کچھ اور یاد کر لو, کون سے سال کا تھا, کس نے گایا تھا, کس پہ فلمایا گیا تھا, تو وہ آپ کو نکال کے باہر چیز سامنے رکھ دے گا. اور اگر آپ کو اس کے بول چاہیے تو وہ لکھے ہوئے مل جائیں گے, اگر ٹیون چاہیے تو وہ مل جائے گی, ٹیون اور بول اور سنگنگ اکٹھی چاہیے تو وہ مل جائے, کس کس نے وہ گانا گایا وہ مل جائے. اگر ایسی ساری انٹرٹینمنٹ کی چیزوں کے بارے میں اتنی قیمتی معلومات ہیں تو مجھے بتائیے کہ نشے کی بیماری کے بارے میں یا ڈائبٹیز کے بارے میں یا دل کی بیماری میں کیا کچھ نہیں ہوگا. تو کوئی اپنا خدرہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو انہوں نے اپنے اندر سمیٹ کے نہ رکھا ہو. اور پھر جب آپ یہاں آتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ساری باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں وہ میں نہیں کر سکتا. میں زیادہ سے زیادہ کچھ باتیں کر سکتا ہوں جو مجھے پتہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں گے, یا جس کی گنجائش موجود ہے ہمارے ماحول میں کہ یہ بات کر دی جائے. سارے سچ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ امریکہ نہیں ہے, یہ یو کے نہیں ہے, یہ کینیڈا نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. تو یہاں ساری بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جو تھوڑی بہت بات ہم کرتے ہیں کہ دیکھیں انیبلنگ نہ کریں, پرووکنگ نہ کریں, ڈیزیز کانسیپٹ کو سمجھیں, انکنڈیشنل ریگارڈ کر لیں, تو جو تھوڑی بہت 10-20% باتیں ہم کرتے ہیں ان کو اپنا لیا کریں. اور ہماری اس مجبوری کو سمجھیں کہ ہم بہت ساری باتیں اپنی کھال بچانے کے لیے نہیں کر سکتے. حالانکہ اگر وہ ساری باتیں ہم کر دیں اور آپ سن لیں اور مان لیں تو شام سے پہلے پہلے آپ کی زندگیاں خوشیوں سے مہک اٹھیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا انسان کے ساتھ ظلم ہے جو کہ ہوتا ہے کہ اس کو سب سے پہلے زندگی میں ایسے نظریات مل جاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں, اور ایسی عمر میں غلط نظریات ملتے ہیں کہ جس عمر کے غلط نظریات بعد میں زندگی میں کسی وقت بدلے نہیں جا سکتے. یہ 2 طرح کے نظریات ہوتے ہیں. ایک نظریات ہیں جن کو ہم گڈو نظریات کہتے ہیں. گڈو گڈ سے ہے. گڈو نظریات کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 سے 10 سال کی عمر یا اس کے بعد کے نظریات ہیں وہ بڑی آسانی سے بدلے جا سکتے ہیں. لیکن جو 5 سال کی عمر تک کے نظریات ہیں وہ جھڈو نظریات ہیں. جھڈو سمجھتے ہیں آپ, جو جڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں بدلا نہیں جا سکتا. انٹرونشن ڈیٹا ایک ایونٹ نہیں ہے, یہ ایک ریگولر کرنے والا کام ہے جو کہ آپ کو ہمیشہ کرنا چاہیے. اور جس دن کوئی ڈیٹا کریٹ ہو اس دن کے بعد اس کو ایڈ کر لینا چاہیے. اور انٹرونشن ڈیٹا پیش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس بندے کو آپ انٹرونشن ڈیٹا پیش کریں اس سے آپ کو کوئی غصہ گلا نہ ہو. یہ شرط ہے کہ جب آپ نے انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرنا ہے تو جس بندے کو آپ نے انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرنا ہے, جس کو آپ نے بتانا ہے کہ فلاں دن تم نشے میں فلاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے تھانے پہنچ گئے تھے اور پھر ہسپتال چلے گئے تھے تو پھر یہ ہوا تھا تو پھر وہ ہوا تھا, تو یہ باتیں جس بندے سے آپ کر رہے ہوں اگر آپ کے دل میں اس بندے سے کوئی شکوہ ہے, کوئی گلہ, کوئی رنج ہے, کوئی غصہ ہے تو پلیز مت کریں. اس کی شرط یہی ہے کہ آپ کا دل محبت سے بھرا ہو, آپ کا دل احترام سے بھرا ہو, اور پھر آپ سچ بولنے پہ آمادہ ہو گئے ہوں. یہ بڑا مشکل ہے کہ جب ہمارا دل محبت سے بھرا ہوتا ہے تو پھر سچ بولنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. ورکنگ تو بتاتے ہیں کہ دیکھیے انکنڈیشنل ریگارڈ ہر اس انسان کا جو آپ کی زندگی میں ہے, نان ججمنٹل بیہیویئر ہر اس انسان کے ساتھ کہ جس کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے, اور نان ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ, مذاق نہ اڑائیں, خاص طور پر کسی کی بیماری کا مذاق نہ اڑائیں. شاید آپ کم عمر ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ زیادہ تر, تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے فلموں میں ریگولرلی کسی نشئی کو دکھا کے کامیڈی کریٹ کی جاتی تھی. پتہ نہیں آپ نے کوئی ایسی فلمیں دیکھی ہیں کہ نہیں, ریگولر فیچر تھا. اور پھر سینسر بورڈ نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہوگا کہ جس چیز سے کسی گھر میں قیامت برپا ہے آپ اسے انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کریں. تو دنیا بھر کے سینسر بورڈز نے ایسے کریکٹرز کو ڈس اپروو کرنا شروع کر دیا کہ جس میں کسی بندے کو نشے کی حالت میں دکھا کے ہنسانا مقصود تھا. تو یہ جو چیزیں دنیا میں ڈیولپمنٹس ہیں
جو کہ آپ کے گھر کے باہر ہو رہی ہیں، تو آپ کے گھر کے اندر بھی تو کوئی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے کہ انسپائٹ آف دی فیکٹ کہ وہ نشے کا مریض ہے، آپ اسے پورا ریگارڈ دے دیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ عام اصول یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کسی بھی دن آن اے گیون ڈے گلے نہیں لگا سکتے تو آپ اسے مت ڈانٹیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو کسی بھی خاص دن کسی بھی ٹائم پہ گلے نہیں لگا سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈانٹنے کا حق ختم ہے۔ اگر آپ ایسے ریلیشن شپ میں ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کہ آپ اس کو چھو سکتے ہیں، آپ اسے گلے لگا سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں۔ اور ڈانٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز غلط کی ہے، مجھے بہت برا لگا ہے، مجھے بہت غصہ آیا اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، تو پلیز ایسا نہ کیا کریں۔ بس یہ ڈانٹ ہے۔ اور کسی کی تعریف کرنی ہے تو وہ بھی ہے کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے، میرا دل خوش ہو گیا ہے اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، پلیز کیپ ڈوئنگ اٹ۔ دونوں کے آخر میں گلے بھی ملنا ہے، چاہے ڈانٹیں چاہے آپ تعریف کریں، دونوں کے آخر میں پھر آپ نے پیار ہی کرنا ہے۔ شعور مائنڈ کو کہتے ہیں اور تحت و شعور برین کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، جہاں ہر چیز محفوظ ہو رئی ہوتی ہے۔ عزت نفس کہتے ہیں جو عزت ہم خود اپنی کرتے ہیں۔ خود اعتمادی کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کرنے جائیں آپ کے ذہن میں نیگیٹو خیال نہ آئے، آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال آئے کہ یہ کام میں کر لوں گا۔ بس اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی کام کر لیں گے تو یہ کانفیڈنس ہے، یہ اعتماد ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں، آپ اوکے ہیں، آپ اچھے بندے ہیں، تو اس کو سیلف اسٹیم کہتے ہیں سادہ لفظوں میں۔ اور یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگی میں جب موجود ہوتی ہیں تو زندگی بہت مزیدار ہوتی ہے۔